السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کو زکوٰۃ کے متعلق اہم معلومات دیں گے۔ عوام، تاجر، زمیندار، جانور پالنے والوں سب کے لیے کچھ رقوم اور ان کی زکوٰۃ: 40,000 پر 1,000 روپے، 80,000 پر 2,000 روپے، 1,00,000 پر 2,500 روپے، 2,00,000 پر 5,000 روپے، 3,00,000 پر 7,500 روپے، 4,00,000 پر 10,000 روپے، 5,00,000 پر 12,500 روپے، 10,00,000 25,000 روپے، 20,00,000 پر 25,000 اور 30,00,000 پر 75,000، 40,00,000 پر 1,00,000 روپے، 50,00,000 پر 1,25,000، 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ روپے۔ زکوٰۃ ان چیزوں پر واجب ہے: سونا چاندی کے زیورات، نقد یا نقد پذیر دستاویزات، مال تجارت، بیچ کر نفع کمانے کی نیت سے لیا گیا پلاٹ، کاروبار کی نیت سے خریدی گئی تمام چیزیں، کمیٹی کی جمع کرائی گئی اقساط، دیا گیا قرض جس کی واپسی کی امید ہو، انشورنس اور پرائز بانڈ کی اصل رقوم، شیئر، زمین کی پیداوار، باہر چرنے والے جانور۔ ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ ضروریات زندگی، رہنے کا مکان، واجب ادا قرضے، استعمال کی گاڑیاں، ضرورت سے زائد سامان جو تجارت کے لیے نہ ہو، پہننے کے کپڑے، یوٹیلٹی بل، ملازمین کی تنخواہ۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا وبال: زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حامیم سجدہ، آیت نمبر 6-7۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا۔ سورۃ التوبہ، آیت نمبر 34-36۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم خاکساری کا شکار ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا منکر قیامت کے دن جہنم میں ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا بڑا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ ہر عاقل، بالغ، مالدار مسلمان مرد ہو یا عورت پر زکوٰۃ واجب ہے، بشرط یہ کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ سود، رشوت، چوری، ڈکیتی اور دیگر حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال استعمال کرنا درست نہیں۔ اسے بغیر ثواب کی نیت کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا واجب ہے۔ ان سے زکوٰۃ دینے کا بالکل فائدہ نہیں۔ صرف حلال کی کمائی سے دی گئی زکوٰۃ قابل قبول ہے۔ سونے کی زکوٰۃ 88 گرام یعنی 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نوٹ: سونا محفوظ جگہ ہو یا استعمال میں ہو، ہر ایک پر زکوٰۃ واجب ہے۔ چاندی کی زکوٰۃ 612 گرام یعنی 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، اس سے کم وزن پر نہیں۔ ابن ماجہ۔ زکوٰۃ کی شرح بلحاظ قیمت یا بلحاظ وزن 2.5% ہے۔ صحیح بخاری شریف۔ زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ: زرعی زمین والے افراد گندم، مکئی، چاول، باجرہ، آلو، سورج مکھی، کپاس، گنا اور دیگر قسم کی پیداوار سے زکوٰۃ یعنی عشر درج ذیل تفصیل کے مطابق نکالیں۔ مصنوعی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار پر 5% عشر واجب ہے۔ قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی پیداوار پر شرح زکوٰۃ 10واں حصہ ہے۔ اونٹوں کی زکوٰۃ: 5 اونٹوں پر کی زکوٰۃ 1 بکری اور 10 اونٹوں کی زکوٰۃ 2 بکریاں۔ 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ صحیح بخاری شریف۔ کتاب الزکوٰۃ: بھینسوں اور گاؤں کی زکوٰۃ: 30 گاؤں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ 40 گاؤں پر 2 سال سے بڑا بچڑا زکوٰۃ دیں۔ ترمذی شریف۔ بھینسوں کی زکوٰۃ کی شرح بھی گاؤں کی طرح ہے۔ بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ: 40 سے زائد 120 بھیڑ بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ 120 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ دیں۔ صحیح بخاری شریف۔ کتاب الزکوٰۃ: 40 بکریوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ: کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ نہیں، لیکن اس کا کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے تو جو نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر سال بھی گزر جائے تو اس پر
اس کرائے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کرایہ سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے تو پھر زکوٰۃ نہیں، شرح زکوٰۃ 2.5% ہوگی۔ گاڑیوں پر زکوٰۃ، کرائے پر چلنے والی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں بلکہ اس کے کرائے پر ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے اور صاحب نصاب تک پہنچ جائے۔ گھریلو استعمال ہونے والی گاڑیوں، جانوروں، حفاظتی ہتھیار، مکان وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں۔ صحیح بخاری شریف۔ سامان تجارت پر زکوٰۃ، دکان کسی قسم کی ہو، اس کے سامان پر زکوٰۃ دینا واجب ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ نوٹ: دکان کے تمام مال کا حساب کر کے اس کا 40واں حصہ دیں، یعنی دکان کی اس آمدنی پر زکوٰۃ نہیں جو ساتھ ساتھ خرچ ہوتی رہے، صرف اس آمدنی پر زکوٰۃ دینا ہوگی جو پورا سال پڑی رہے اور پیسے اتنے ہوں کہ ان سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے۔ پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ، جو پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ذاتی استعمال کے لیے خریدا گیا پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں۔ کس کس کی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ماں باپ اولاد کو سوائے، اسی طرح میاں بیوی کا ایک دوسرے کے سوا سب زکوٰۃ کے مستحق مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والدین، اولاد اور بیوی پر اصل مال خرچ کریں، زکوٰۃ نہیں۔ ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا، اولاد میں پوتا پوتیاں، نواسے نواسیاں بھی شامل ہیں۔ زکوٰۃ کے مستحق مساکین، غریب، حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والے نمائندے، مقروض، نو مسلم جو غریب ہوں، قائدی، مجاہدین، مسافر جس کے پاس فی الحال نصاب نہ ہو۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی جواب پاکی اور بڑھوتری کے ہیں۔ سوال: زکوٰۃ کی شرعی تعریف کیجیے۔ جواب: مال مخصوص کا مخصوص شرائط کے ساتھ کسی مستحق زکوٰۃ کو مالک بنانا۔ سوال: کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جواب: 7.5 تولے یا اس سے زیادہ، جبکہ ساتھ میں کوئی اور قابل زکوٰۃ مال نہ ہو۔ سوال: کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جواب: 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ۔ سوال: کتنا روپیہ ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جواب: اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو۔ سوال: کتنا مال تجارت ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جواب: اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو۔ سوال: اگر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، یا کچھ سونا ہے یا کچھ نقد روپیہ ہے، یا کچھ چاندی ہے یا کچھ مال تجارت ہے، ان کو ملا کر دیکھا جائے 52.5 تولے چاندی کی مالیت بنتی ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب: زکوٰۃ اس پر فرض ہے۔ سوال: چلنے والے مویشیوں پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب: فرض ہے۔ اچھلی زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب: فرض ہے۔ ایک صاحب نصاب شخص کو درمیانے سال میں 35,000 کی آمدنی ہو تو یہ 35,000 بھی اموال زکوٰۃ میں شامل کیے جائیں گے یا نہیں؟ جواب: شامل کیے جائیں گے۔ سوال: صنعت کار کے پاس 2 قسم کا مال ہوتا ہے، ایک خام مال جو چیزوں کی تیاری میں کام آتا ہے اور دوسرا تیار شدہ مال۔ ان دونوں قسم کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب: فرض ہے۔ سوال: مشینری دیگر چیزیں جن کے ذریعے مال تیار کیا جاتا ہے ان پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب: فرض نہیں۔ سوال: استعمال ہونے والے زیورات پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جواب: زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ انگریزی مہینوں کے حساب سے لی جائے گی یا ہجری قمری مہینوں کے حساب سے لی جائے گی؟ جواب: قمری مہینوں کے حساب سے لی جائے گی۔ سوال: پلاٹ اگر اس نیت سے لیا گیا کہ اس کو فروخت کر کے نفع کمائیں، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ جواب: واجب ہوگی۔ سوال: پلاٹ خریدتے وقت خرید فروخت کرنے والے کی نیت نہیں تھی کہ لیکن بعد میں فروخت کرنے کا ارادہ ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ جواب: ابھی واجب نہیں، جب فروخت کر دیا جائے اور رقم پر 1 سال گزر جائے تب زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر اس سے پہلے صاحب نصاب ہے تو فروخت کے بعد حاصل شدہ رقم نصاب میں شامل کی جائے۔ سوال: جو پلاٹ رہائش مکان کے لیے خریدا گیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں۔ سوال: اگر پلاٹوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کیا جائے اور فروخت کرنے کی نیت سے پلاٹ خریدا جائے تو زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے؟ جواب: ان کی کل موجودہ مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ ہر سال واجب ہوگی۔ سوال: جو مکان کرائے پر دیا جائے اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟
جواب: اس کے کرائے پر جب کہ نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سوال: حج کے لیے رکھی ہوئی رقم پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جواب: زکوٰۃ واجب ہے، اگر درخواست منظور ہو گئی تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ سوال: کس کو ہم زکوٰۃ دیں، اس کو بتائیں نہیں یا ہدیے کی نیت کریں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب: ادا ہو جائے گی۔ سوال: ملازم نے اضافی تنخواہ کا مطالبہ کیا تو مالک نے زکوٰۃ کی نیت سے اضافہ کر دیا، اس کی زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں؟ جواب: زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ سوال: کیا انکم ٹیکس ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ جواب: زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ سوال: اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اسی طرح شوہر بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: نہیں۔ سوال: جو لوگ خود صاحب نصاب ہوں ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہاشمی حضرات کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: نہیں۔ سوال: اپنے بہن، بھائی، چچا، بھتیجے، ماموں، بھانجے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز ہے اگر مستحق ہے۔ سوال: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل حارث بن عبد المطلب ان 5 بزرگوں کی نسل سے ہو تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں۔ سوال: اگر سید غریب ہو، ضرورت مند ہو تو ان کی خدمت کیسے کرنی چاہیے؟ جواب: زکوٰۃ و صدقات کے علاوہ دوسرے فنڈ سے۔ سوال: سادات کو زکوٰۃ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ جواب: زکوٰۃ لوگوں کے میل کا مال ہے۔ سوال: سید کی غیر سید بیوی اور جو زکوٰۃ کی مستحق ہو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سوال: مالدار بیوی کا غریب شوہر بیوی کے علاوہ دوسروں سے زکوٰۃ لے سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: لے سکتا ہے۔ سوال: غیر مسلم کو زکوٰۃ، فطرہ اور نفلی صدقہ دے سکتے ہیں؟ جواب: غیر مسلم کو زکوٰۃ اور فطرہ نہیں دے سکتے، ہاں نفلی صدقات دے سکتے ہیں۔ سوال: مدارس عربیہ میں زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: بہتر ہے بوجہ دین کی اشاعت کے۔ سوال: صاحب نصاب لوگوں بھی خود کو مسکین ظاہر کر کے زکوٰۃ حاصل کر لیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: ان کا زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ سوال: چندہ وصول کرنے والے کو زکوٰۃ سے مقرر حصے دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز نہیں۔ سوال: زمین بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے تو پیداوار اٹھنے کے وقت اس پر کتنا حصہ اللہ کی راستے میں دینا واجب ہے؟ جواب: 10واں حصہ یعنی 10%۔ سوال: اگر زمین کو خود سیراب کیا جاتا ہے تو اس کی پیداوار کا کتنا حصہ صدقہ کرنا واجب ہے؟ جواب: 5%۔ سوال: ایک ملک کی کرنسی سے زکوٰۃ ادا کر کے دوسرے ملک بھیجے جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اعتبار کس ملک کی کرنسی سے ہوگا؟ جواب: جس ملک کی کرنسی سے زکوٰۃ ادا کی گئی۔ سوال: رہائشی گھر، پہننے کے کپڑے، گھر کے سامان، سواری میں زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں۔ سوال: جواہر جیسے موتی، یاقوت اور پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں جبکہ وہ تجارت کے لیے نہ ہوں؟ جواب: نہیں، تجارت کے لیے ہوں تب زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال: زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہوگی؟ جواب: نصاب پر قمری سال کا گزرنا شرط ہے۔ سوال: اگر سال کے شروع میں زکوٰۃ کا کامل ہو پھر سال کے دوران کم ہو جائے لیکن نصاب سے کم نہ ہو، پھر سال کے آخر میں نصاب کامل ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی نہیں؟ جواب: واجب ہوگی۔ سوال: ایک شخص شروع سال میں مالک نصاب ہو گیا، درمیان سال میں اس مال میں اور اضافہ ہو گیا، اضافہ تجارت سے ہوا یا کسی نے تحفہ یا ہدیہ دیا یا میراث کا مال ملا، بہرحال مال میں اضافہ ہو گیا، اب پورے سال پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا شروع سال کے مال پر واجب ہوگی؟ جواب: پورے مال پر واجب ہوگی۔ سوال: جو شخص اپنے تمام مال کو صدقہ کر دے اور اس میں زکوٰۃ کی نیت نہ کرے تو اس سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب: ساقط ہو جائے گی۔ سوال: اگر کسی شخص کا فقیر کے پاس قرض ہو اور وہ زکوٰۃ کی نیت سے اس کو
ذمہ کو بری کر دے تو زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح ہوگی نہیں؟ جواب: ادائیگی صحیح نہیں ہوتی۔ سوال: سونا چاندی کی زکوٰۃ میں سونا اور چاندی کا ٹکڑا وزن سے نکالے یا قیمت ادا کرے؟ جواب: اختیار ہے۔ سوال: مصارف زکوٰۃ میں فقیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ شخص ہوتا ہے جو نصاب سے کم کا مالک ہوتا ہے۔ سوال: مصارف زکوٰۃ میں مسکین کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو بالکل کسی چیز کا مالک نہ ہو۔ سوال: مصارف زکوٰۃ میں عامل کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ شخص ہوتا ہے جو زکوٰۃ اور عشر کو اکٹھا کرتا ہے اور اسلامی حکومت کی طرف سے مقرر کردہ ہو۔ سوال: مصارف زکوٰۃ میں مقروض کسے کہتے ہیں؟ جواب: یہ وہ شخص ہے جس کے ذمہ قرض ہو، اپنے قرض کی ادائیگی کے بعد نصاب کا مالک نہ رہ جاتا ہو۔ تجارتی قرض کا مسئلہ الگ ہے۔ سوال: مصارف زکوٰۃ میں مسافر سے کیا مراد ہے؟ جواب: جس کا اپنا وطن میں مال ہو لیکن اس کا مال سفر میں ختم ہو چکا ہو اور منگوانے کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو۔ سوال: مسافر پر زکوٰۃ کی کتنی رقم خرچ کرنا درست ہے؟ جواب: اتنی مقدار میں خرچ کی جائے کہ وہ اپنے وطن پہنچ سکے۔ سوال: زکوٰۃ کی تمام قسم پر زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا کسی ایک قسم پر صرف کرنا جائز ہے؟ جواب: دونوں جائز ہیں۔ سوال: کافر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز نہیں ہے۔ سوال: مالدار کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز نہیں۔ سوال: مالدار بچے پر زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز نہیں۔ سوال: بنی ہاشم ان کے غلاموں پر زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز نہیں۔ سوال: مال نصاب کا زکوٰۃ کو اپنے اصول پر جیسے باپ دادا اوپر تک صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز نہیں۔ سوال: مالک نصاب کا اپنے فروع پر جیسے بیٹا پوتا نیچے تک زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز نہیں۔ سوال: مالک نصاب بیوی شوہر پر اور مالک نصاب شوہر اپنی بیوی پر زکوٰۃ صرف کرتا ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں۔ سوال: مدرسہ یا مسجد کی تعمیر یا راستہ پل کے درست کرنے میں زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز نہیں۔ سوال: میت کو کفن بنانے یا میت کو قرض کا پورا کرنے میں زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی بغیر تملیک مالک بنانے کے صحیح ہوتی ہے یا نہیں؟ جواب: صحیح نہیں۔ سوال: رشتہ داروں پر اور پھر پڑوسیوں پر صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: بہتر ہے۔ سوال: مکمل نصاب کی بقدر زکوٰۃ ایک شخص کو دینا درست ہے یا نہیں؟ جواب: مکروہ تنزیہی ہے، یعنی بہتر نہیں ہے لیکن گناہ بھی نہیں۔ سوال: مقروض پر اس کے قرضے کی ادائیگی کے لیے نصاب سے زیادہ صرف کرنا مکروہ ہے یا نہیں؟ جواب: مکروہ نہیں۔ سوال: بغیر ضرورت کے ایک جگہ سے دوسری جگہ زکوٰۃ منتقل کرنا کیسا ہے؟ جواب: مکروہ تنزیہی۔ سوال: اپنے رشتہ داروں کے علاوہ زکوٰۃ کا منتقل کرنا کیسا ہے؟ جواب: مکروہ نہیں۔ سوال: مدرسہ مسجد کی تعمیر یا راستہ پل کے درست کرنے میں زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز نہیں ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ اجازت دیجیے۔